نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. اب اگلی بات پچھلی آیت کے ساتھ ہی متصل ہے. اگلی بات رب کائنات ارشاد یہ فرماتا ہے کہ وما كان لنفس، اور نہیں ہے لنفسن کسی جان کے واسطے، یعنی کسی جان کی یہ قدرت نہیں ہے، خود بخود اتنی طاقت نہیں رکھتا کوئی بھی جان نفس ان تؤمن، یہ کہ ایمان لے آئے. خود بذات خود بخود یہ طاقت رکھتا ہو کہ خود ایمان لے آئے، یہ کسی جان کی قدرت نہیں ہے. الا مگر ہاں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جب تک کہ رب نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے اذن سے ہوتا ہے. سرائکی میں کہتے ہیں نا، تیرے حکم بغیر نہیں ہل سکتی ہر چیز تک کیا انسان ہے. پتے کا ہلنا، تنکے کا حرکت کرنا رب کے حکم سے ہوتا ہے. جب تک کہ رب کا حکم نہ ہو تو ایک تنکا بھی حرکت نہیں کر سکتا. یہ قانون ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی قدرت ہے. بندے میں خود بخود یہ قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے. یعنی جب اللہ چاہتا ہے تو بندہ اپنے اختیار سے ایمان لے آتا ہے، اور پھر اسی وجہ سے وہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے. اپنے چاہنے کی وجہ سے وہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے. جب رب چاہتا ہے تو بندہ اپنے اختیار سے، یہ کہ پورے کا پوری بات ساری آ گئی، سمجھنے والے کے لیے کافی ہے، سارے کا سارا قاعدہ بیان ہو گیا کہ رب چاہتا ہے تو پھر بندہ اپنے اختیار سے ایمان لے آتا ہے، اور اپنے چاہنے سے وہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے. اور جب رب کائنات اللہ تعالی ہدایت کا ارادہ نہ کرے تو پھر بندہ اپنی رغبت سے کفر کرتا رہتا ہے، کفر پر رہتا ہے، اور پھر اپنی رغبت، اسی رغبت کا ہی عذاب پاتا ہے اپنے رغبت ہونے کی وجہ سے. رب جب چاہتا ہے تو اپنے اختیار سے بندہ ایمان لے آتا ہے، اور اپنے چاہنے سے ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے. اور جب ارادہ نہیں فرماتا رب تو پھر اپنا بندہ اپنی رغبت سے کفر پر رہتا ہے، پھر اسی رغبت سے ہی عذاب پاتا ہے، اسی رغبت کا عذاب پاتا ہے جس رغبت سے وہ. تو پتہ چل گیا بندہ مجبور نہیں، رغبت بھی مشیت الہی میں ہے، رغبت بھی مشیت الہی کے اندر ہے. سبحان اللہ، یہ چیز ہے. تو فرمایا پھر کسی جان کے اندر یہ خود بخود قدرت نہیں کہ ایمان لائے مگر اللہ کے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، پھر ڈالتا ہے عذاب کو. الرجس بمانے یہاں عذاب ہے، پلیدی رجس لفظی معنی کے اندر ہوتا ہے، یہاں معنی عذاب کے ہے کہ پھر ڈالتا ہے عذاب کو ان لوگوں پر لا یعقلون، جنہیں عقل نہیں. دیکھو رب کائنات نے اس آیت کا اختتام کس لفظ پر فرمایا ہے؟ آیت کہاں مکمل ہوتی ہے؟ لا یعقلون. بات چلی ایمان کی
کہ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ. اختتام کہاں فرمایا؟ لا یاکلون، جنہیں عقل نہیں. تو پھر فرمایا یہ بندے کو اختیار ہے نا، پھر بندہ اختیار پہ نہ جائے، رغبت کی طرف نہ جائے، ورنہ اپنی رغبت سکور پر رہتا ہے. اس کی رحمت کا تقاضا کرتے ہوئے، اسی کے اوپر بات چھیڑتے ہوئے اس کی مشیت مانگے کہ رب کائنات اپنا فضل اور کرم کر کہ میں ایمان لے آؤں. اور یہ اس کا بڑا سب سے بڑا فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے کہ جس کو ایمان پر ڈال دیتا ہے. کیونکہ یہ بھی اس کا قانون ہے، میں نے کل بات کر دی نا، اس کے ہر نام کا ظہور تو ہوتا ہے نا، پھر ہر اسی نام سے. غفار ہے تو بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی غفاری کی صفت کا ظہور ہوتا ہے. پھر جبار بھی تو ہے نا، اس نے دوزخ بھی بنائی ہے، جنت بھی بنائی ہے، اور جنت کو بھی بھرنا ہے تو دوزخ کو بھی تو بھرنا ہے کہ نہیں بھرنا. تو پھر الحمدللہ ہم کتنا اس کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. مالک تیرا کتنا بڑا کرم اور فضل ہے کہ تو نے ہمیں نبی پاک کے غلاموں میں پیدا فرمایا ہے، مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا فرمایا ہے، ہمیں ایماندار بنایا ہے، ہمارے دلوں کے اندر ایمان رکھا ہے. یہ ہوتا تیرے حکم سے ہوتا ہی ہے، تیرا حکم نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو مولا جتنا ہم شکر کریں اتنا ہی کم ہے. قُلِ انظُرُوا، تو فرما دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھو، غور کرو، تفکر کرو، غور کرو. کہاں؟ ماذا فی السماوات والارض، کیا کیا ہے آسمانوں اور زمینوں میں. ذرا غور کرو، تفکر کرو، توجہ کرو، دیکھو کیا کیا ہے آسمانوں اور. غور کرو گے تو تمہیں دن بھی نظر آئے گا، رات بھی نظر آئے گی، رات میں ستارے بھی نظر آئیں گے، چاند کی رفتار بھی نظر آئے گی، چاند پر بھی نگاہ تمہیں پڑے گی. دن روشنی نظر آئے گی، سورج نظر آئے گا. یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک علم ہے. یہ کون سا علم ہے؟ اس کو علم ریاضی کہتے ہیں نا. علم حیات ہے، علم ریاضی ہے. پتہ چل گیا یہ بھی اعلیٰ علم ہے جہاں غور کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ بھی اعلیٰ علم ہے. غور کرو، ذرا فکر کرو، یہ بھی علم حاصل کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی قدرت نظر آئے گی. زمین و آسمان کے اندر تفکر، غور کرو. وما تغنی الآیات، فرمایا نہیں کام آتی آیتیں. والنذر، اور نذر ڈر سنانے والے یعنی رسول نہ ہی آیتیں نہیں کام آتی. عن قوم لا یؤمنون، یہ اس کو کام نہیں آتی، کچھ نہیں دیتی یہ آیتیں نہ رسول وہ قوم لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے ہیں. تو پھر اس بات کا یہ واضح ثبوت ہو گیا کہ یہ آیتیں اسے کام نہیں دیتی جو بے ایمان ہیں، رسول اسے کام نہیں دیتے جو بے ایمان ہیں. جو ایمان والے ہیں فرمایا اسے آیتیں بھی فائدہ دیتی ہیں، رسول بھی فائدہ دیتے ہیں. یہ آیتیں بھی کام آتی ہیں، رسول بھی کام آتے ہیں. کن کو؟ جو ایمان والے ہیں. نفی کن کے لیے ہے؟ قوم لا یؤمنون. لہذا دعا ہے اللہ رب العزت نبی پاک کی پکی اور سچی غلامی نصیب فرمائے.